نریندر مودی میں نے کوشش کی تھی آتے ساتھ ہی کہ ہم اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور کشمیر کا مسئلہ حل کریں ڈائیلاگ کے ذریعے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت ہم حل کریں۔ آج میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ مل کے حل کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے 5 اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا 370 آرٹیکل ختم کرنے کا، اس کو ریسٹور کریں۔ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پاکستان کی بھارت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش، بھارت مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کا اقدام واپس لے، آرٹیکل 370 بحال کرے۔ پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کوٹلی میں یوم یکجہتی کشمیر کے جلسے سے خطاب، کہا مودی کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ مل کر حل کرو، ہم دوستی کرنا چاہتے تھے، آپ ہماری جڑیں کاٹ رہے تھے۔ نریندر مودی امن نہیں چاہتا، کشمیری نئی دلی کو مانتے ہی نہیں، اس لیے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے تو پاکستان ان کو حق دے گا کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ میں کشمیر کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ آپ کو آپ کا حق ملے گا، کشمیر کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، کہ جب آپ اپنی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور کشمیر کے لوگ انشاءاللہ جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے، میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا، ان کو وہ رائٹ دے گا کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ آپ کا حق ہوگا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی جبر کا شکار مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن، ملک بھر میں جلسے جلوسوں میں کشمیریوں کا آخری دم تک ساتھ دینے کے عزم کا اظہار، حق کی خود ارادیت کے حصول کے لیے اشروں سے ڈٹے کشمیریوں کی جرت اور استقامت کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں تقریب کے دوران کشمیری شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آزادی چوک پر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام کا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اظہار یکجہتی، کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی طویل زنجیر بنائی گئی، مختلف صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزراء کی بھی شرکت، کشمیری بہن بھائیوں کو سلام عقیدت پیش کیا گیا۔ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کرنے پر مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعظم عمران خان کے پوسٹرز لگ گئے۔ سری نگر اور دیگر شہروں میں لگائے گئے پوسٹرز میں پاکستانی عوام اور عمران خان کا اظہار تشکر، شکریہ پاکستان، شکریہ عمران خان کے پیغامات درج۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ، قابض بھارتی انتظامیہ نے مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔
पाकिस्तान अमन और कानून के दायरे में मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत आग के साथ खेल रहा है। दोनों मुल्कों की एटमी जंग बहुत खतरनाक हो सकती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मसला कश्मीर को आजादी के हल की तरफ जाना चाहिए। भारत अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम करके खुद को आग में झोंक रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। एक बयान में आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीरी भारतीय मुजालिम का आज मुहिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं, लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि कश्मीरी अवाम की उमंगों और आलमी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमियत को खत्म किया जाए। ये जो मुजफ्फराबाद में सब जमा हुए हैं, आज मैं इधर से सुन ले मेरी बात कि आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है, मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए। लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए, नारो नहीं दूंगा। लॉन्ग मार्च करना है करो, जहां करना है वहां करो, लेकिन उल्टा भी लटक जाओ, NRO नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन इत्तेहाद को जवाब। कोटली में खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा, किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। छोटे चोरों को जेल में डालो और बड़े डाकुओं को NRO दूं, ऐसा नहीं होगा। जब ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करता है कि भाई प्लीज मेरे से ऑपोजिशन मैनेज नहीं हो रही, जरा एक दबका तो लगाओ। पाकिस्तान की आवाम तुमसे तुम्हारा इस्तीफा मांग रही है। कश्मीरी भाइयों, वो तो इस्तीफा देने की भी पैसे मांग रहा है। जिसको बचपन से चंदा मांगने की आदत हो, वो आज कह रहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन जाते जाते मुझे थोड़े से पैसे दे दो। इस्तीफा दो, घर जाओ। मरीम नवाज का मुजफ्फराबाद के जलसे आम से वजीर आजम को पैगाम। खिताब ने कहा, जिसे बचपन से चंदा मांगने की आदत है, वो इस्तीफा देने के भी पैसे मांग रहा है। अब पैसे ले लेंगे नहीं, बल्कि अवाम के लूटे गए पैसे वापस करना होंगे और इस्तीफा भी देना होगा। मरीम नवाज ने ये भी कहा कि जब इनसे ऑपोजिशन मैनेज नहीं होती तो वो अपने बड़ों को फोन करके कहते हैं कि जरा एक दबका तो लगाओ। नून लीगी रहनुमाओं को आजकल इमरान खान के बड़ों के फोन आ रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन पर दबाव के लिए फोन कराए जा रहे हैं। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को वक्त मिल जाता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। रहमान साहब कहते थे पिंडी ही रहेंगे, और उधर रुख नहीं करते, डरते सोचते। पिंडी वालों ने कहा आओ ना चाह पिला था। 200 प्रोग्राम हुए, पिंडी जा रहे हैं। एक ISPR के जर्नल ने कहा आओ ना चाह पिला था, पिंडी पीली है। ये कहते थे हम यू टर्न लेते हैं, तो बिशरनो तुम तो अबाउट टर्न लेते हो। आसिफ सरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है। जमानत कंफर्म, जमानत कंफर्म। शेख रशीद के PDM रहनुमाओं पर ताक ताक कर निशाने। कहा, पिंडी पिंडी करने वाले इधर का रुख ही नहीं कर रहे, ये डरते हैं, बुज़दिल हैं। चाय की ऑफर भी आ गई। ये कहते थे यू टर्न लेते हैं, आप तो अबाउट टर्न लेते हैं। पिंडी पिंडी है। आज भी सारी PDM खत्म हो सकती है अगर मरियम को बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। फजल रहमान बच्चों के घेरे में आ गए। देखो आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला, जमानत कंफर्म। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नाअहल हुकूमत को कश्मीरियों के फैसले करने का कोई हक हासिल नहीं। इमरान खान ने कहा था कि मोदी कामयाब हुआ तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। उसके मंशूर का हिस्सा था कि कश्मीर को तकसीम कर दिया जाएगा।
انہوں نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی. ہم انہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. کٹپٹلی والے ہیں جو سیم پیج کا رت لگے ہوئے بیٹھے ہیں. اگر کوئی سیم پیج پہ ہے تو عمران اور مودی سیم پیج پہ رہے. پاکستان میں سب سے پہلے جمہوریت قائم کرنا ہے. پاکستان کا جمہوری وزیر اعظم منتخب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے الیکشن سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نہیں رہے گا. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کے جانے کی ایک اور تاریخ دے دی. مظفر آباد میں جلسہ عیام سے خطاب میں کہا کشمیر کے الیکشن سے پہلے عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے. کٹ پتلی کہتا ہے ہم ایک پیج پر ہیں. اگر کوئی ایک پیج پر ہے تو عمران اور مودی ایک پیج پر ہے. کشمیر کا سفیر بننے کا دعویٰ کرنے والا کلبھوشن کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں اس قسم کا سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں چاہیے. مودی کو جواب دینا ہے تو جمہوری حکومت دے گی. پاکستان میں سب سے پہلے جمہوریت قائم کرنی ہے اور جمہوری وزیر اعظم منتخب کرنا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبیر فراز نے کہا ہے کہ کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے دن بھی مریم نواز بغض عمران میں مبتلا رہی. اپوزیشن والے عمران خان کی دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں. اپوزیشن کو نہ تو کشمیر کال سے دلچسپی ہے نہ ہی ملکی مفاد عزیز. قومی مفاد پر ذاتی مفادات کو ترجیح دینا ان کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے. شہباز شریف بمقابلہ ڈیلی میل ہتک عزت کیس میں لندن کی عدالت نے شہباز شریف کے حق میں فیصلہ سنا دیا. جسٹس میتھیو نکلن نے قرار دیا اخبار کے مضمون میں لکھے گئے الفاظ شہباز شریف کی ہتک عزت کا باعث بنے تھے. ڈیلی میل کے وکلاء نے شہباز شریف کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات بہت محدود اور مفروضوں پر مبنی قرار دیے. میل کے وکلاء نے تسلیم کیا کہ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا کوئی الزام نہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ کشمیر پر سیاست کرنے والے آج اسے سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. کشمیر حوالگی کے پروپیگنڈے کا پرچال دراصل بھارتی ایجنڈا ہے. عمران خان کشمیر کے سفیر اور مقدمہ کشمیر کے وکیل ہیں. مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا عمران خان کا خاصہ ہے. دفتر خارجہ سے نکالے جانے والی ریلی میں اسپیکر قومی اسمبلی چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزراء کی شرکت. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت کی کوشش ہے کہ جبر سے کشمیریوں کا حوصلہ پست کیا جائے لیکن نہتے کشمیری عوام کے حوصلے پست نہیں ہوئے. ان قربانی اور جرت پہ کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں. شیخ رشید کی قیادت میں راولپنڈی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی ریلی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ تقاریر سے حل نہیں ہوگا. اس کے لیے وفاق کے ساتھ ہیں. اس مسئلے پر متحد ہونا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے حقیقی وکیل ہیں. گورنر پنجاب بولے یقین ہے کشمیری بھائیوں کی جد و جہد آزادی ضرور کامیاب ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بولے کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. بین الاقوامی قوتیں کشمیریوں کو انصاف نہیں دلا سکتی تو بتا دیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں 73 سال بعد بھی کشمیر آج پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہا ہے. نواز اور زرداری حکومت کی پالیسیاں اب بھی چل رہی ہیں. عمران خان نے کہا تھا وہ کشمیر کے سفیر بنیں گے, اب اسے ہاتھ سے نکلتے دیکھ رہے ہیں. کشمیر اس وقت آتش فشاں ہے جو پوری دنیا اور خطے کے لیے ایٹم بم ثابت ہو سکتا ہے. عالمی ادارے دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں.
کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں تقریبات کراچی میں وزیر اعظم سندھ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. تحریک انصاف MTN PSP جماعت اسلامی نے بھی ریلیاں نکالی. میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے بحری جہاز میں تقریب. لاہور میں جماعت اسلامی قافلی تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کی الگ الگ ریلیاں. گجرانوالہ فیصل آباد میں بھی ریلیاں. حیدرآباد میں 100 فٹ لمبا کشمیری پرچم تھام کر واک کی گئی. شمالی علاقہ جات اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. پاکستان میں چین کی ویکسین کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی ویکسین بھی جلد دستیاب ہوگی. اقوام متحدہ نے پاکستان کو فائزر ویکسین دینے سے متعلق آگاہ کر دیا. ذرائع وزارت صحت کے مطابق کوویکس پاکستان کو فائزر ویکسین کی چند لاکھ خوراکیں فراہم کرے گا. یہ ویکسین مارچ تک پاکستان آنے کا امکان. کوویکس پاکستان کی 20% آبادی کے لیے مفت ویکسین فراہم کر رہا ہے. پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 53 افراد انتقال کر گئے. 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1302 نئے مریض سامنے آئے. 4 فروری کو 37,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسوں کی شرح 3.5% رہی. کیمیکل معائنے سے متعلق حکومت فوجداری قانون کے سیکشن 510 میں ترمیم کرے. زیادتی اور قتل میں صرف DNA رپورٹ کو بطور قابل قبول شہادت استعمال کیا جائے. سپریم کورٹ کا زیادتی کیس میں حکم. 8 سال کی بچی سے زیادتی کے ملزم کی اپیل مسترد. عدالت نے رہاڑی کے علی حیدر اور پپو کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا. 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. نواب شاہ میں ممبر صوبائی اسمبلی سردار خان محمد داہری کے بنگلے پر پولیس کا چھاپا. پیپلز پارٹی کے سردار خان محمد داہری کے خلاف کچے کی زمین پر قبضے کی رپورٹ درج ہے. پولیس کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر کچے کی زمینوں پر قبضے ختم کرانے کی مہم جاری ہے. کوئٹہ کے انسکیم روڈ پر دھماکہ. 2 افراد جام بحق 4 زخمی ہو گئے. کوئٹہ کے انسکیم روڈ پر دھماکے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی. ٹرک کے قریب دھماکے کے بعد راہگیروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. بارش اور برفباری کے بعد ملک کے بیشتر علاقے سخت سردی کی لپیٹ میں. قلاف میں کم سے کم درجہ حرارت -6. وادی کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری رہا. کالام -6 ڈگری. مالم جبہ اور بارہ چنار -4 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی سردی کی لہر. کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی بری طرح متاثر. یکبستہ ہوائیں. ساحلی علاقوں میں طوفان کے سبب صورتحال مزید خراب. انڈیانا، پینسلوینیا، گریٹر نیو یارک سٹی میں 30 انچ تک برف کی تہ جم گئی. میساچیوسیٹس، کنیٹیکٹ بھی برف کی لپیٹ میں آ گئے. ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے. نیو جرسی میں 35 انچ برف پڑی. 125 برس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. متاثرہ ریاستوں میں سینکڑوں پروازیں منسوخ. Oh, there's an edge and he's gone! Gone up in the air. Very good catch. Oh, that's a nasty blow. Magnificent stuff from Norkia. Threatening. Hassan Ali has the man. And he gets him with that undercut. Oh, Don put behind. راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے دن بھی پاکستانی بیٹنگ لائن ابتدا میں لڑکھڑائی. بابر دن کی دوسری ہی گیند پر آؤٹ. 4 رنز کے اضافے سے فواد عالم بھی لوٹ گئے. فہیم اشرف نے 78 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور ٹیم کو مقابلے کی سطح پر لے آئے. پاکستان کی اننگز 272 رنز پر سمٹ گئی. جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 4 وکٹ پر 106 رنز بنا لیے.
रावलपिंडी टेस्ट के आगाज से पहले पिच की मालूमात हासिल करने वाला बुकी पकड़ा गया। पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट ने बुकी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। पीसीबी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार बुकी टेलीफोन पर पिच की मालूमात फराहम कर रहा था। पकड़कर एफआईए की तहवील में दे दिया गया है। बुकी का ग्राउंड के लिए डीजे का कार्ड बना हुआ था। आलमी मयार की मैराथन रेस का इनेकाद 42 किलोमीटर की फुल मैराथन मोहम्मद अमजद ने जीत ली। उन्होंने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 55 मिनट में तय किया। रेस में 80 एथलीट शरीक हुए। रेहान आदमजी ने दूसरी, फैसल शफी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने का मिशन फैसला कुन मरहले में दाखिल। अली सदपारा और 2 गैर मुल्की कोपैमा चोटी सर करने के करीब। कोपैमाओं की टीम इंतहाई बुलंदी के करीब पहुंच गई। लाहौर में होने वाली कश्मीर डे साइकिल रेस का इनेकाद 60 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस। लाहौर के सैयद आकिब अली शाह ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 1 घंटा 20 मिनट और 33 सेकंड में तय किया। इवेंट की जूनियर कैटेगरी में फैसलाबाद के उस्मान कामयाब रहे। इवेंट में 60 साइकिलिस्ट शरीक हुए। पाकिस्तान के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एथलीट अहमद मुश्तबा ने सिंगापुर में होने वाली फाइट में भारतीय हरीफ राहुल को 1 मिनट से भी कम वक्त में हरा दिया। कराची में जारी चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में मर्द गोल्फर्स के साथ खवातीन भी एक्शन में। उनके साथ खवातीन कैदी ने भी सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इवेंट में शरीक खवातीन गोल्फर्स के साथ उनकी कैदी का किरदार निभाने वाली खवातीन भी पुरजोश। इवेंट के दूसरे दिन हमजा अमीन और शबीर इकबाल ने मुश्तरका तौर पर बरतरी हासिल कर ली। आईसीसी के पोल में एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त। बेहतरीन कवर ड्राइव का अवामी पोल बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर करार पाए। बाबर आजम को सोशल मीडिया पर क्रिकेट मद्दाहों से 46%, कोहली को 45.9% वोट मिले। याद रहे, बेहतरीन कप्तान के मुकाबले में इमरान खान को विराट कोहली से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक आज डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात पेश किए गए। माया अली, रशना शाह, हिरा मानी, सारा खान, अदाकार नुमान एजाज और फहद हुसैन ब्रांड पर जलवागर हुए। मेरा दिल फट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू, मैं क्या करूं? अपनी धड़कन तेरे तड़पने में फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। और तजस्सुस भरे इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। शुरू होने से पहले ही पसंदीदा की सनद हासिल करने वाली ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से नशर की जाएगी। ड्रामा के प्रोमोज और ओएसटी को यूट्यूब पर शानदार पजीराई मिली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से हर जुमे की शब 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।